اور عام مسلمان بھی قرآن کریم کو پڑھتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، اگرچہ وہ پورا حافظ نہ ہو لیکن اس کا ایک حصہ اس کے سینے میں محفوظ ہے اور ہونا چاہیے، کیونکہ 5 وقت نماز ہر مسلمان مرد و عورت بالغ آزاد غلام سب پر فرض ہے، اور قرآن کریم نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ نماز میں قرآن کریم اگر نہیں پڑھا جائے گا تو نماز نہیں ہوتی۔ اتنا قرآن کریم کا پڑھنا کہ جس سے نماز ادا ہو سکے، یہ ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ یہ اس بات کا ایک حصہ ہے۔ دوسرا حصہ ہے کہ قرآن کریم کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ نے بے بہا اجر رکھا ہے۔ ذکر کرنے کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسا عمل بتاؤں جو محنت اور مشقت میں کم ہے، اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے، اور میزان عمل میں بہت وزنی ہے، اور تم غلام آزاد کرو اس سے بھی زیادہ باعث اجر ہے، اور تم اللہ کے راستے میں صدقہ کرو اس سے بھی زیادہ باعث اجر ہے، تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو اس سے بھی زیادہ باعث اجر ہے، تم اللہ کے راستے میں اللہ کے دشمنوں کو قتل کرو اور اللہ کے دشمنوں سے جہاد کرتے ہوئے خود شہید ہو جاؤ اس سے بھی زیادہ باعث اجر ہے۔ ہاں، صرف وہ شخص کہ جو اپنا مال لے کر نکلا اللہ کے راستے میں اور پھر اس نے مال خرچ کر ڈالا اور اپنی جان بھی دے دی، وہ اس سے بڑا ہوا ہے۔ باقی سارے کے سارے جہاد میں گیا، واپس آ گیا قتل و قتال کر کے، اس سے بھی زیادہ۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیں، تو آپ نے فرمایا وہ ہے اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر اتنا باعث اجر ہے، اور تمام اذکار میں متفق علیہ بات ہے، احادیث سے ثابت ہے، سب سے بڑا ذکر وہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ جو یہ پڑھتا ہے وہ سب سے بڑا ذکر کر رہا ہے، اس کو کسی اور ذکر کی ضرورت نہیں۔ اس کے ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور حضور نے فرمایا الف لام میم حرف نہیں ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے، اور پھر جب اسے رمضان میں پڑھتے ہیں تو وہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے، اور فرمایا کہ نیکی کا اجر 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے، اور بعض لوگوں کو اس سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ اور نماز جو ہے وہ نفل نماز فرض کے برابر اس کا اجر ملتا ہے رمضان المبارک میں، اور تراویح جو ہے وہ صرف نفل نہیں ہے، تراویح سنت مؤکدہ ہے صحابہ کے عمل کے ساتھ، کہ حضور کے عمل کی سب سے بہترین تشریح کرنے والے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، کہ قرآن کریم نے ان کی گواہیاں دی ہیں۔ تو اب جب رمضان میں پڑھا جائے گا، سنت مؤکدہ تراویح میں پڑھا جائے گا، پھر جماعت سے پڑھا جائے گا۔ جماعت جو ہے وہ ایک نماز سے 27 درجہ المضاعف ہے۔ اب آپ اس کو ملٹیپلائی کرتے جائیں کہ وہ 70 گنا ہے، 700 گنا ہے، پھر وہ 27 گنا ہے، وہ اتنا اجر ہے کہ آج کے اس سائنسی دور میں پوری کی پوری سائنس جو کھڑی ہے وہ کھڑی ہے میتھمیٹکس پر، اور میتھمیٹک پوری کی پوری کیا ہے؟ کیلکولیشنز ہے۔ تو آج اتنا کیلکولیشن کا دور ہے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ یہ چاہیں کہ ایک حافظ نے صبح کتنی مرتبہ منزل پڑھا، منزل کو پڑھا، پھر اس نے دور کیا، پھر اس نے کھڑا ہو کے تراویح میں پڑھا، وہ ساری کی ساری نیکیاں آپ جمع کرنا چاہیں، اور اس سے پہلے یہ ساری کی ساری ضرب تقسیم ہو جائے اور پھر آپ اسے جمع کریں، تو دنیا کی کوئی مشین اسے نہیں جمع کر سکتی۔ یہ زندہ اور جیتا جاگتا ایک معجزہ ہے۔ حافظ جب تراویح میں پڑھتا ہے تو بہت ساری چیزوں کے ساتھ وہ موجودہ سائنسی نظام کو بھی ایک چیلنج کر رہا ہوتا ہے کہ یہ نیکیاں جو اللہ پاک نے بتائی ہیں تم اس کو گن کر دکھاؤ۔ یہ اس موضوع کا دوسرا حصہ ہے۔ تیسرا اور آخری حصہ آج کی بات کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہوا، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ کا فضل ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی دولت اور نعمت عطا فرمائی۔ جو کافر ہیں وہ بھی امت ہے، لیکن وہ امت دعوت ہے، امت اجابت نہیں ہے، انہوں نے قبول نہیں کیا، اللہ ساری دنیا کو ہدایت دے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قبول کیا رمضان المبارک میں، پھر اللہ کا فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تراویح کی توفیق دی۔